یہ کہانی ہے عالیہ کی 23 سالہ لڑکی جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار، ذہین اور پرعزم تھی۔ عالیہ ایک کامیاب فیکٹری کی CEO تھی جس نے اپنی محنت، دھانت اور حوصلے سے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، شاندار کیریئر، خوبصورت گھر اور ایک ایسی لگن جو اسے ہمیشہ آگے بڑھنے پر مجبور کرتی تھی۔ لیکن وہ رات جو بارش سے تر اور رازوں سے بھری ہوئی تھی، عالیہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ یہ کہانی ہے اس رات کی جب عالیہ کا سامنا ایسے خطرے سے ہوا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ عالیہ شہر سے باہر ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلی تھی۔ اس کی لگژری کار کی ہیڈ لائٹس سڑک کو روشن کر رہی تھیں اور وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ سڑکیں سنسان تھیں اور بارش کی بوندیں ونڈ شیلڈ پر تیزی سے ٹکرا رہی تھیں۔ وائپر کی یکساں آواز کے بیچ اچانک عالیہ کی نظر ریئر ویو مرر پر پڑی۔ ایک کالی کار جس کی ہیڈ لائٹس دھند میں چمک رہی تھیں کچھ دیر سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ پہلے عالیہ نے سوچا شاید یہ محض اتفاق ہے، شاید کوئی اور بھی اسی راستے پر جا رہا ہو، مگر جب وہ کار ہر موڑ پر اس کے پیچھے رہی تو عالیہ کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ عالیہ نے گاڑی کی رفتار بڑھائی کہ شاید وہ کار پیچھے رہ جائے، مگر وہ کالی کار بھی اسی رفتار سے اس کے پیچھے رہی۔ اب اس کے دماغ میں ہزاروں خیالات گردش کرنے لگے۔ کیا یہ کوئی عام ڈرائیور ہے یا اس کے پیچھے کوئی خطرناک ارادہ ہے؟ اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، مگر خوف اس پر حاوی تھا۔ جب اس نے اپنے فون کی اسکرین دیکھی تاکہ کسی کو کال کر سکے تو وہاں صرف ایک پیغام لکھا تھا، نو سگنل۔ یہ دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ سنسان سڑک، گھپ اندھیرا اور بارش کا شور، یہ سب کچھ مل کر ماحول کو اور زیادہ ڈراونا بنا رہے تھے۔ ڈر کے مارے عالیہ نے جلد بازی میں ایک فیصلہ کیا۔ اس نے گاڑی کو ایک سنسان راستے پر موڑ لیا جو جنگل کی طرف جاتا تھا۔ سوچا شاید وہ کار اب اس کا پیچھا چھوڑ دے گی، مگر یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جنگل کی سڑک اندھیری اور کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ درختوں کی گھنی چھاؤں اور ہوا کا سناٹا ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا رہا تھا۔ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور عالیہ کو اپنی کار پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب اس نے دوبارہ ریئر ویو مرر میں دیکھا تو وہی کالی کار اب بھی پیچھے تھی۔ اب اس کا خوف گھبراہٹ میں بدل گیا۔ اچانک ایک جھٹکے سے کار بند ہو گئی۔ انجن نے جواب دے دیا۔ عالیہ نے کئی بار انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ اس نے بونٹ کھولا مگر بارش اور اندھیرے میں اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مدد کا کوئی امکان نہیں تھا۔ فون پھر دیکھا، اب بھی نو سگنل۔ بارش اور تیز ہو چکی تھی۔ وہ کار کے اندر بیٹھی تھی۔ باہر مکمل اندھیرا اور خوفناک سناٹا۔ اچانک ریئر ویو مرر میں پھر سے وہی کالی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں۔ اب وہ کار بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ عالیہ کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ڈر کے مارے اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، ہائی ہیلز اتارے اور بارش میں دوڑنے لگی۔ کیچڑ میں اس کے قدم پھسل رہے تھے۔ بارش کا پانی چہرے پر بہہ رہا تھا اور دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا باہر نکل آئے گا۔ درختوں کی شاخیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اندھیرا اور سناٹا اس کے خوف کو دوگنا کر رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس ایک ہی خیال تھا، اس کار سے دور جانا ہے۔ اچانک اس کا دوپٹا جھاڑیوں میں اٹک گیا۔ اس نے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہی بہتر سمجھا۔ بارش نے اس کے کپڑوں کو جسم سے چپکا دیا تھا۔ ٹھنڈ سے بدن کانپ رہا تھا مگر وہ رکی نہیں، بس بھاگتی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر پر پڑی۔ دروازے کے باہر ایک بجھا ہوا لاؤ تھا جس کے دھوئیں سے لگ رہا تھا کہ شاید یہاں کوئی رہتا ہو۔ عالیہ جو اب سردی سے کانپ رہی تھی آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھی۔ دروازہ پرانا اور لکڑی کا تھا جو ہوا کے جھونکوں سے ہلکا ہلکا چرچرا رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، تقریباً 60 سال کا، میلی سفید کرتا پاجامہ پہنے، چہرہ جھریوں سے بھرا اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک۔ بوڑھے نے خاموشی سے عالیہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ عالیہ نے ہچکچاتے ہوئے قدم رکھا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا
घर के अंदर एक बुरी बू फैली हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, हर कोने में मकड़ियों के जाले, लकड़ी के तख्ते ऐसे चरचरा रहे थे जैसे कोई राज छिपा हो। बूढ़े ने अपना नाम हुसन बताया और आलिया को एक पुराना तौलिया दिया कि अपने भीगे कपड़े बदल ले। आलिया एक छोटे कमरे में गई। कपड़े पुराने, ठंडे और इनसे भी वही बदबू आ रही थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता न था। कपड़े बदलने के बाद जब वो वापस आई तो हुसन ने एक छोटी मेज पर खाना रखा हुआ था। 2 रोटियां और एक सादा सब्जी आलिया ने बिना सोचे खा लिया। हालांकि जायका अजीब था, जैसे कुछ मिला हुआ हो, लेकिन उसने समझा शायद थिकन और खौफ का असर है। खाना खत्म करते हुए उसने देखा हसन मुसलसल उसे देख रहा था और उसकी आंखों में वही गैर फितरी चमक। खाने के बाद हुसन ने उसे सोने के लिए एक छोटा कमरा दिया। कमरे में एक पुराना पलंग, टूटी खिड़की और एक अलमारी थी जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। थिकन और खौफ ने आलिया को जल्द ही नींद में धकेल दिया, मगर आधी रात को एक अजीब सी आवाज़ ने उसे जगा दिया, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी खोद रहा हो। आलिया ने आंखें खोलें। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में ठंडक थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। हुसन बाहर खड़ा था। एक बेलचा लिए जमीन खोद रहा था। चांदनी में उसका चेहरा खौफनाक लग रहा था। आलिया का दिल दहल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो बाहर से बंद था। अब उसके इर्द-गिर्द सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और मौत की बू थी। क्या हुसन वाकई खतरनाक आदमी था? क्या उस घर में कोई भयानक राज छिपा हुआ था? क्या आलिया ने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से खतरे में डाल दी? ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मज़ीद सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ रहिए।